ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچا اعلیٰ حضرت کا، بجتا ہے اور بجتا رہے گا ڈنکا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، بولو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا قادیانی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، جو بھی ہو، وہ آئے اور سلیقے سے طریقے سے بات کرے، لیکن ان کی اوقات نہیں ہے جو سامنے والے سے سلیقے سے اور طریقے سے بات کریں گے۔ اب یہ ریکارڈنگ آپ سنیے، اس کی جہالت دیکھیے۔ اس سے ایک ہی مطالبہ میں کر رہا ہوں، لیکن وہ مطالبہ میرا پورا نہیں کر رہا ہے اور آیا ہے مجھ سے بحث و مباحثہ کرنے اور کہتا ہے میں مناظرہ کروں گا۔ سنیے اس کی جہالت سنیے۔ صابر انصاری ہے یہ، اور عرب شریف سے اس نے کال کیا تھا، اور اس کو سعودی عرب کہتا ہے یہ، مطلب بادشاہ نے جو نام رکھ دیا سعودی عرب، تو اس کے لیے وہ سعودی عرب ہو گیا۔ صحابہ کی سنت نہیں ہے سعودی عرب کہنا، تابعی کی سنت نہیں ہے، تبع تابعی کی سنت نہیں ہے۔ کسی کتاب میں آپ کو سعودی عرب مصنف کے نہیں ملے گا، جب بھی ملے گا عرب شریف ملے گا۔ تو یہ جاہل کے بچے، نجد کی اولاد، انگریزوں کے پٹھو، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ سنیے اس ریکارڈنگ کو اور دیکھیے اس کے بعد جس بھائی نے اس سے بات کرائی تھی، جب یہ فون کاٹ کے بھاگا تو اس بھائی سے جو میری گفتگو ہوئی، تو میں نے اس میں جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج میں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں، اور یہ چیلنج کو عام کر رہا ہوں۔ جتنے اہل حدیث یہ گھوم رہے بنے ہوئے، ان کو یہ میرا چیلنج عام کر رہا ہوں، اس کو سن لیں اور میرے پاس جب آئیں تو اسی شرائط کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئیں، ورنہ کال نہ کریں، نہیں تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہلو، ہاں جمشید قادری صاحب بولو۔ ہیلو، ہاں بولو۔ ہاں جی بولیے۔ ہاں نا، ہلو، ہاں پہچانا میرے کو؟ بھائی میرے ابا کے سالے تھوڑی ہو جو میں آپ کو پہچان لوں گا۔ اچھا اچھا، یعنی آپ کے ابا کے سالوں کو پہچانتے ہو؟ نہ میرے سالے ہو نہ میرے ابا کے سالے جو میں آپ کو پہچان لوں گا۔ میں نے آپ کے ابا کے سالوں کو پہچانتے ہو کیا؟ بالکل پہچانتا ہوں۔ عبداللہ بھائی کو؟ کون بول رہے ہو؟ تمہارا عبداللہ بھائی بول رہا ہوں، صابر انصاری۔ میرا عبداللہ بھائی بول ہی نہیں سکتے۔ تمہارا عبداللہ بھائی ایسے بول رہا ہوں نا، میں بریلی لڑکی، کیونکہ میرا کوئی دلہا بھائی ہے ہی نہیں، میں اہل حدیث کا دلہا بھائی ہوں۔ یقین نہیں ہے تو میں امی بیوی سے بات کر رہا ہوں، پہلے اہل حدیث تھی وہ۔ پڑا جوتا منہ پہ، جوتا پڑا منہ پہ۔ بریلوی لڑکی سے تیری بہن پہلے اہل حدیث تھی جو میرے پاس آئی تھی، بریلوی ٹن پڑا جوتا منہ پہ۔ تیری بہن اہل حدیث کی جو میرے گھر میں آئی تھی، سالے چوتیا۔ مجھ سے جیتے گا تو لبازی میں مجھ سے جیتے گا۔ اپنا نام بتا، پہچان بتا، منہج بتا، ماخذ بتا، کون بول رہا ہے؟ پہلے بتاؤ کون سے موضوع پر بات کرو گے؟ اپنا نام بتا، مسلک بتا، منہج بتا، ماخذ بتا، اس کے بعد بات ہوگی۔ میرا نام صابر انصاری ہے اور میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، اور بریلوی تھا۔ یہ سعودی عرب کب سے ہو گیا بھائی؟ سعودی عرب بولنا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی یا تابعی کی یا تبع تابعی کی؟ آل سعود کے نوکر اللہ کے رسول نے تو عرب بولا تھا، عرب شریف کتے کی طرف بول رہا تو کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرتا۔ ابے انگریزوں کے پٹھو، سعودی عرب نام رکھ کے بولتا، سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ چل منہج بتا، ماخذ بتا۔ میں نے یہ تھوڑی بولا کہ تو سعودی سے بول رہا ہے یا تو انگلینڈ سے بول رہا ہے۔ میلاد النبی جو ہے، عید میلاد النبی، پہلے اپنا منہج بتا، ماخذ بتا، اپنا منہج بتا، ماخذ بتا، اپنا نام بتا، اپنی پہچان بتا، اپنا مسلک بتا۔ ایرے نتھو خیرے سے بات کرنے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے خلاف کام کروں گا میں؟ تجھے اپنا مسلک نہیں معلوم ہے، اپنا ماخذ نہیں معلوم ہے، اپنا منہج نہیں معلوم ہے، تیرے جاہل سے کیسے بات کروں میں؟ بتا۔
دیکھ میں بتاتا ہوں، سن میں بتاتا ہوں، سن میں بتاتا ہوں، سن. میرا نام جمشید علی قادری سنی حنفی بریلوی، میرا منہج ہے قرآن اور حدیث، اجماع قیاس شرعی میرا ماخذ ہے. میرے اکابر کا قلم، میرے اکابر کا کلام، میرے اکابر کا کہنا اور میرے اکابر کی کتابیں میرے لیے ماخذ ہے. چل اب بتا اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا. قرآن حدیث اجماع اور قیاس شرعی سارے جاہل بہرا ہے کیا؟ ایک ثابت کر دو کہ یہ پہلے میں نے تجھ سے کیا پوچھا، پہلے کیا پوچھا؟ تیرا منہج بتا، ماخذ بتا، ادھر سے ادھر مت بھاگ. ایک قرآن منہج بتا، ماخذ بتا، منہج بتا، ماخذ بتا. قرآن کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیکھو اس سے جو علم والے ہو. تو نے کس سے سیکھا آج کی تاریخ میں؟ کس سے پڑھا؟ تیرا منہج کیا ہے، ماخذ کیا ہے؟ پھر آگے بات چلے گی. تیرے سارے اعتراض کا جواب دوں گا. اہل حدیث میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جس کا اعتراض کا جواب میں نہ دے سکوں. منہج بتا، ماخذ بتا، پھر اس کے بعد مجھ سے آگے بات کر، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو. بھاگے گا تو بھاگے گا. میں تیرے باپ سے نہ بھاگو سالے جاہل. تو کون سے کھیت کا بیگن ہے بے؟ 2 بار میں نے تجھ کو بھگایا ہے، 2 بار الحمدللہ میں نے تجھ کو بھگایا ہے. تیری ایسی ٹھکیا کی ہے کہ تو 1.5 سال کے بعد تو نے آج کال کیا. تیری ٹھکیا ایسی کی ہے، یوٹیوب پہ میں نے ریکارڈنگ تیری ڈالی ہے. تو نے ڈالی میری ریکارڈنگ؟ بھاگے گا. تیری مجھ سے بات ہوئی 2 بار، تو نے ریکارڈنگ ڈالی میری؟ کیا بولا؟ تیری مجھ سے 2 بار بات ہوئی اور تیری ریکارڈنگ میں نے ڈالی یوٹیوب پر. تو نے ڈالی میری ریکارڈنگ کہیں؟ سالا کہتا بھاگیو مت، سالا جاہل کا بچہ رہے گا. چل چل چل، نام بتا، منہج بتا. اسی لیے تیرے سے کہتا ہوں انڈیا کے نمبر سے کر، تیری آواز نہیں آتی ہے. تیری ویڈیو ڈال رکھی ہے یوٹیوب پہ، ہو سکتا ہے پہلے ڈیلیٹ کروا دی ہو. ابھی دیکھا نہیں دوبارہ. کس نے ڈیلیٹ کروا دی ہو؟ اور آج وہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ. پہلے میں نے جو مطالبہ کیا، میرا مطالبہ تو پورا کر. میں نے تجھ سے جو مطالبہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو. تو جاہل کے بچے دیکھیں، میرا نام جمشید علی قادری سنی حنفی بریلوی بات کر رہا ہوں. حضرت میری موبائل میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی. میں کر رہا ہوں نا ریکارڈنگ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کیجیے. دنیا وہابیت کو میرا یہ چیلنج ہے، اگر کسی کی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جو مجھ سے آگے بات کر سکے کسی بھی موضوع پر، تو پہلے اپنا منہج بتائے، ماخذ بتائے، اپنی پہچان بتائے، اپنے مسلک کا نام بتائے. شرائط نمبر 1. شرائط نمبر 2، اگر اس کا دعویٰ اس کے اکابر کے خلاف ہوا یا اس کے مسلک کے خلاف ہوا تو اس کے اوپر اس کو حکم لگانا پڑے گا اور مسلک اہل حدیث سے اس کو حکم جاری کرنا پڑے گا. شرائط نمبر 2. شرائط نمبر 3، 2 منٹ کی ٹن ہوگی، میرے بیچ میں وہ نہیں بولے گا، اس کے بیچ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے. شرائط کے اندر یہ بھی طے ہوگا کہ جو حکم یہ لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، تو جو حکم یہ ہم پہ لگاتے ہیں اس حکم کو اپنے ادارے سے فتویٰ لا کر کے دینا ہوگا کہ جس نے میلاد النبی منایا ہے ان سب کے اوپر وہی حکم جاری ہوگا جو یہ ہم پہ لگائیں گے. ٹھیک. شرائط کے اندر یہ بھی طے ہوگا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، تابعی نے نہیں کیا، تبع تابعی نے نہیں کیا، وہ کام اگر آج کی تاریخ میں کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی حکم نافذ ہوگا. ٹھیک ہے جی. شرائط کے اندر یہ بھی اصول میں آئے گا کہ بھائی اس کے اکابر کی جو کتابیں ہیں اور اس کے اکابر کا جو قلم ہے اور اس کے اکابر کا جو کہنا ہے، جو وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر چلے گئے اور بنا توبہ کرے چلے گئے، اگر وہی چیز ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے تو اس پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر اس کا حکم کیا نافذ ہوگا؟ جو لکھ کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے. جی. ہاں.
شریعت کا اصول اور شریعت کا قانون بتائے گا، اور شریعت کا اصول شریعت کا قانون اجماع سے ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی شریعت 4 چیزوں پہ چلتی ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ مدعی اپنے دعوے کو ثابت نہ کر پائے تو سامنے والے کو، مدعا علیہ کو، یہ اختیار ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے اور سامنے والا اس دعوے پہ اپنا ڈیفینس کرے، اور دعوے پہ دلیل دے گا مدعا علیہ، جی اور سامنے والا ڈیفینس کرے گا، اور اگر سامنے والا ڈیفینس نہ کر سکا تو اس کی شکست ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی اور لاسٹ شرائط کا اصول یہ ہوگا شریعت کا، اس میں مناظرے کے شرائط میں یہ بھی ہوگا لاسٹ کہ مستحب عمل اگر صحابہ سے ثابت کر دیا گیا اور وہ مستحب عمل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، نہ قرآن میں اس کا حکم ہو اور نہ حدیث میں ہو، اور وہ مستحب عمل نکلا، ٹھیک ہے، جی اگر وہ مستحب عمل نکلا اور شریعت کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ مستحب عمل کرنا صحابہ کی سنت ہے، اگر مدعا علیہ نے یہ ثابت کر دیا مدعی کو، جی تو مدعا علیہ کی جیت ہو جائے گی اور مدعی کی ہار ہو جائے گی، شکست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی ہاں. اور لاسٹ اصول یہ ہے کہ یہ کس کا اصول ہے، یہ اصول کس نے بنایا کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ تم نہیں کر سکتے. اس کا حوالہ پیش کرے سند کے ساتھ اور اس پر اجماع دکھائے. جی جیسے مثال کے طور پر اجماع کس کو کہتے ہیں، جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. کچھ نہیں. جیسے مثال کے طور پر 100 عالموں کی جماعت ہے اور 60 کا اجماع ایک طرف ہے اور 40 کا ایک طرف ہے، ایک بات پر 40 کا اتفاق ہے اور اس کی بات پر منع پر 60 کا اتفاق ہے، تو بات 60 کی مانی جائے گی، اس کو کہتے ہیں اجماع. جی 40 کی بات کو پھر وہاں پر رد کیا جائے گا، 40 کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر وہ بات شریعت کے خلاف ہوئی یا اس کے اندر ایسی بات ہوئی کہ وہ حرام کاری کرنے کے لیے یا ایسی بات کرنے کے لیے ان کی دلالت کرتی ہے، تو پھر ان کے اوپر فتویٰ دکھانا پڑے گا اجماع کا. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی 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 حضرت سمجھ رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ زنا کرنا جائز نہیں ہے، جی اگر کوئی 40 محدث یا 40 عالم کی جماعت ایسا لکھتا ہے کہ زنا کرنا جائز ہے، تو اس کے اوپر فوراً علماء اکرام کا فتویٰ آ جاتا ہے. جی اگر کسی مصنف پر، کسی عالم پر اگر وہ ایسی چیز دکھائیں کہ ان کی کتاب میں یہ موجود ہے، تو اس کے اوپر امت کا اجماع قلم دکھانا پڑے گا کہ اجماع کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایسی بات لکھی ہے یا ایسی چیز کری ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ بہت سی ایسی باتیں ہمارے عالموں کی کتابوں میں منسوخ کر دی گئی ہے جو نہیں تھی کتابوں میں. تو جب ایسی عبارت یا ایسی چیز تمہارے سامنے آئے تو اس کے اوپر اجماع دیکھو اور تحقیق دیکھو، کیونکہ علماء کا قلم اتنا سخی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات لکھتا تھا، جیسے ابن تیمیہ پر 575 فتوے لگے تھے، اس نے اللہ کا جسم بھی مانا تھا اور اللہ کو انسانی روپ دے دیا تھا، جس کے تعلق سے اس کو بار بار قید کر دیا جاتا تھا، اور جب وہ توبہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر اس کو قید کر 575 فتوے لگے، علماء کی کتابوں میں موجود ہے. ہلو. جی حضرت جی سن رہا ہوں. ہاں. اسی کو لے کر کے ابن کثیر نے ابن تیمیہ کی شاگردی چھوڑی تھی. وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیجئے. تو یہ اصول ہے، اگر اس اصول سے کوئی بھی اہل حدیث کی اولاد آ کر کے بات کرنا چاہے، بات کرے سلیقے سے. یہ کیا ٹھا کے مار کے ہنس کے اور کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا کر کے لیا اس کا جواب دو، تو تمہارے باپ کے نوکر تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم. جی حضرت جی اگر سوال اور جواب کرنے لگے تو ہم نے صرف ایک سوال کر لیا، تو اس کا جواب اگر تم نے دے دیا تو جمشید علی قادری تمہاری غلامی کرے گا، لیکن تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سمجھ رہا ہوں. تو یہ ریکارڈنگ بھیج دو، ان کے اہل حدیثوں کے جتنے اہل حدیث سے بڑے خبیث ہیں سب کو بھیج دو. ٹھیک ہے، میں یہ ریکارڈنگ اسی کے بعد بھیج رہا ہوں، باقی سب کو بھیج رہا ہوں ریکارڈنگ. سب کو بھیج دو جی جی کہ یہ سامنے والا جو ہے نا، یہ چٹان بریلویت ہے.
इस चट्टान से भिड़ने के लिए या तो चट्टान बन करके आओ या झुंड लेकर के आओ अहले हदीसों का, चट्टानों का। समझे नहीं समझे? जी 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 पहले अहले हदीसों का चट्टान बनाओ, तो वो कभी नहीं बन सकता, फिर आकर के इससे भिड़ना। जी ये अकेला ऐसा शख्स है कि जिसने तुम्हारे पूरे सोशल मीडिया से वहाबियों को गायब कर दिया है। जी बेशक। ठीक है, तो तुम्हारी क्या औकात है, क्या बिसात है तुम्हारी? तो आओ, मैंने कब बोला मना करा बात करने के लिए? मैं तो सबका फोन उठाता हूँ, हम्म मैं तो ऐसा नहीं किसी का फोन नहीं उठाता, सबका फोन उठाता हूँ, लेकिन आकर के कबर पुजारी, फलाना पुजारी, ढमकाना पुजारी। मैंने सिर्फ इतना उसूल बनाया कि कबर पुजारी का पहले आप कबर पुजारी की डेफिनेशन बताओ कि तुमने मुझे कबर पूछते हुए कहाँ देखा। हम्म ठीक है, पहले मुझे इसका उसकी डेफिनेशन तो समझाओ कि भाई, मिसाल के तौर पे तुमने चोर को, किसी को चोरी करते देखा नहीं और तुम उसको चोर कहोगे, तो शरीयत का कलम मेरे पे थोड़ी, तुम पे लगेगा, तुम झूठ बोल रहे हो जी बिल्कुल। और झूठों पर अल्लाह की लानत है। आना था। तो तुम पहले मुझे साबित तो करो कि जमशेद अली कादरी को या हमारे किसी आलिम को या हमारे बड़े बड़े जितने आलिम गुजरे, क्योंकि जमात चलती है आलिमों से, जाहिलों से थोड़ी चलती है। तुमने दो चार जाहिल को देख लिया। अब ऐसे तो अहले हदीसों में हमने शराब पीते हुए देखा है, तो क्या सारे अहले हदीस शराबी बोल दूं मैं सबको? है तेरा बादशाह सऊदी अरब का, जिससे तू सऊदी अरब नाज कर रहा है, सऊदी अरब का बादशाह क्या शराब पीते हुए नहीं देखा गया बुश के साथ? तो क्या मैं सबको शराबी बोल दूं? जी बोल तो बोल देता हूँ, लेकिन मैंने जिसको देखा मैं तो उसी को बोलूंगा ना। जी अब सबको थोड़ी बोलूंगा। तेरी माँ के साथ जिना किया जैद ने, अब तू इल्जाम लगाएगा अपने मामा पर? बताइए मुझे। अबे जिसने जिना किया उसी पे तो इल्जाम लगाएगा ना। तो ये जाहिल के बच्चे साले, क्या बोलो इनको। चलिए ठीक है, भेजिए इसको। ठीक है, ये वाली रिकॉर्डिंग में उसको भेज रहा हूँ। और एक चीज और बोल दीजिए, अगर ये साबिर अंसारी अगर एक बाप की तू अपनी असल की औलाद है, हलाली औलाद है, तो दो बार तेरी मेरी बात हुई है, मैंने दोनों रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, तूने कहाँ डाली है वो पेश कर। जी जी नहीं, लेकिन बस तो तू हलाली का बच्चा है ही नहीं जो तू मेरी रिकॉर्डिंग डालेगा। तू उसकी जी डालता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग को हम करता है, जिस बेचारे को इल्म नहीं होता है। जी हमारी रिकॉर्डिंग तू कहाँ से डाल देगा? हम्म और एक चीज और बता दूं, तेरी बाजी जो थी पहले अहले हदीस थी, निकाह हुआ मुझसे, अब बरेलवी है टनाटन। जी। नहीं यकीन तो पूछ लियो आकर के, घर पे दावत दे दूंगा तुझे आज ही। तो साबिर तो साला हो गया आपका। साबिर क्या, पूरे अहले हदीस साले हैं मेरे, हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, जितने अहले हदीस हैं बटला हाउस के, सब मेरे साले हैं। सब अपनी बहन को बहन बोलते हैं। और बाजी कैसी हो? अच्छा हाँ, लेकिन बाजी कहती है जी ऐसे दुनियावी काम से बोलना, अकीदा के मामले से कोई बहन नहीं, चलो दफा हो जाओ। जी हाँ, टनाटन वाली बना दिया एकदम टनाटन। ऐसी दो चार और दे दो, हमारे लोग बहुत खाली बैठे हुए हैं, बहुत खाली बैठे। टनाटन बना देंगे हम। टनाटन बना देंगे। हाँ, छोटे छोटे दो बरेलवी भी पैदा कर दिए मैंने, एक लड़की एक लड़का है, ये भी बता देना उसको। बिल्कुल। ठीक है।